اوقات جو چیز گنتی میں آ جاتی ہے وہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ دن رات کا یہ سلسلہ، صبح و شام، دن رات، لیل و نہار، یہ بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ ہم کہتے ہیں ابھی رمضان آ رہا ہے، پتہ تب چلتا ہے کہ اچانک آنن فانن رمضان کی بابرکت گھڑیاں گزر بھی جاتی ہیں۔ عید الفطر آ رہی ہے، عید الفطر کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، بڑی تیزی سے شوال کا مہینہ بھی چل بستا ہے۔ شوال کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ، ہم کہتے ہیں قربانی والی عید، بڑی عید کو اتنے دن رہ گئے ہیں، اتنے دن رہ گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، 2 ماہ اتنی تیزی سے بیت جاتے ہیں۔ یہ زندگی، یہ وقت گویا کہ اس کو ایسے تیز پر لگے ہوئے ہیں، اپنے پروں کے ساتھ بڑی تیزی سے اڑان بھر رہا ہے۔ زندگی کے لمحات اور یہ وقت انتہائی قیمتی چیز ہے، ہر بندے کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، جس مقصد کے تحت وہ چیز بنائی جاتی ہے، اور ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے مقصد کے ساتھ ساتھ کچھ ضروریات بھی شامل ہوتی ہیں۔ اگر اصل مقصد کو پسے پوش ڈال کر ضروریات کے پیچھے پڑ جائے، اس حوالہ سے وہ تگ و دو، محنت، کوشش کاوش شروع ہو جائے، اس بنائی ہوئی چیز کا وہ اصل مقصد، اصل ہدف، ٹارگٹ اور پوائنٹ حاصل ہی نہ ہو تو بیکار اور بے فائدہ ہے۔ جب مقصد پیش نظر ہو، مقصد کے ساتھ ساتھ ضروریات کا بھی پاس لحاظ اور خیال رکھا جائے، تو پھر دونوں چیزوں میں بیلنس اور توازن، اعتدال آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان ان کے لیے پیدا فرما دیے، اور جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اس لیے سورہ رحمان میں 30 مرتبہ سے زائد دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں مخلوقات سے سوالیہ انداز میں پوچھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں جن اور انسان یہ تو بتلاؤ اپنے پیارے رب کریم کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ہمارا تو نام و نشان تک نہ تھا، کوئی کہیں بھی کسی کے وہم و گمان میں بھی ہم نہ تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ تو پیدا کرنے والی ذات رب العالمین ہمارے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہر انسان اس پر ایک ایسا وقت آیا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ کسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے، ان تذکروں میں اس کا ذکر تک نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے عدم سے وجود بخشا، کہاں مٹی تھی، کہاں انسان عظمتوں والا، اسے پیدا فرما دیا، اس زمین سے بنایا، واپس لوٹانا بھی اسی زمین میں ہی ہے، اور اٹھایا بھی اسی زمین سے جائے گا۔ سورہ بقرہ میں شروع پہلے پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کئی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ زمین و آسمان، یہ ساری نعمتیں، یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ آسمانوں سے بارش برسانے والی ذات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ہے۔ زمین، بنجر اور مردہ زمین سے اناج اور غلے اور انگوریاں اگانے والی ذات اللہ کے لیے وحدہ لا شریک کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، کیسے تم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہو، اس کا انکار کس انداز میں کرتے ہو؟ تمہارے پاس کیا اتھارٹی ہے جس کی وجہ سے اپنے رب کے انکاری ہو، اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ تم تو مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ پھر تمہیں مقررہ وقت پر فوت کرے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم سارے کے سارے انسان اسی اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ انسان اللہ کی زمین سے کہیں بھاگ نہیں سکتا،
اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کرتا جو نیل گون چھت ہے آسمان کی چھت سے کہیں وہ دور نہیں نکل سکتا۔ وہ جہاں بھی جائے گا وہ رب کی زمین پہ ہی رہے گا۔ وہ قدرت والا، طاقتوں والا رب العالمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ایسی برکتوں والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ تو جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العالمین بندوں کی کیٹاگریاں بیان فرماتے ہیں، ان کی سوچ اور فکر کے بارے میں اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کی ایسی ایسی سوچ ہوگی، اگر ان کا یہ ارادہ ہوگا تو میں ایسا ان کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ جو دنیا چاہتا ہے اسے دنیا مل جاتی ہے، جو آخرت کا طلبگار بنتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت دے دیتے ہیں۔ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جو جس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے وہی راستہ اس کے لیے ہموار کر دیا جاتا ہے، اس طرح کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، وہ راستہ اسے بڑا مزین اور بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ شیطان برے اعمال کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ دوڑتے ہوئے اس راستے کے راہی بن جاتے ہیں، آخر کار ہلاکت اور بربادی ان کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت کی سوچ فکر اپنے دل دماغ میں پیوستہ کر لیتا ہے اور اسی کے لیے اس کی ساری کوششیں ہوتی ہیں، تمام صلاحیتیں اس آخرت کو حاصل کرنے کے لیے بروئے کار لاتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ مومن ہے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی میرے بندے آخرت کے طلبگار ہیں اس کے لیے ان کی محنت ہے، کوشش کاوش ہے، ان کے دل دماغ میں یہی سوچ اور فکر ہے، اس حال میں کہ وہ مومن ہیں، پکے ایمان والے ہیں، تو ان کی جو محنتیں ہیں، کوششیں اور کاوشیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی قدردانی کی جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کرتے ہوئے متنبہ فرماتے ہوئے اعلان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو سودا ہے بڑا مہنگا اور قیمتی سودا ہے۔ الا ان صلۃ اللہ غالیہ، الا ان صلۃ اللہ غالیہ، اے اللہ کے بندو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، بڑا قیمتی ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ الا ان صلۃ اللہ جنہ، اللہ کا جو سودا ہے، اللہ کا جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ کی جو ڈیل اور تجارت ہے، اللہ نے بدلے میں جنت رکھی ہے۔ اب جنت کے اصول کے لیے بندہ کہ میں محنت بھی نہ کروں، کوشش کاوش بھی نہ کروں، اسے ایک واجبی سی اور ثانوی سی حیثیت دے کے رکھوں، مجھے جنت کے محلات بھی مل جائیں، جنت کی نعمتیں بھی مل جائیں، جس کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی جنت کیسی ہے، اس جنت میں جگہ ایک کوڑے اور ایک لاٹھی جتنی جو جگہ ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، ایک لاٹھی کی بقدر یا ایک کوڑے کی بقدر جو جنت میں جگہ ہے وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اتنی قدر و قیمت والی جنت۔ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب العالمین کا فرمان کیا ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایسی جنت میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جس جنت کے بارے میں کسی کان نے آج تک سنا ہی نہیں، ایسا خوبصورت ترین نظارہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، دیکھنا سننا تو دور رہا، کسی بشر اور انسان کے دل میں ایسا واہم و گمان اور خیال بھی نہیں آ سکتا کہ وہ اتنی عظمتوں والی اتنی نعمتوں والی جنت ہے۔ تو اس جنت کے اصول کے لیے بندہ لاپرواہ ہو جائے، سوچ فکر ہی نہ ہو، ساری کی ساری سوچ فکر دنیا کی طرف ہو، جو دنیا کا طالب ہے اس کے خلاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے جو دنیا کا پجاری بن جاتا ہے،
آپ کے الفاظ سے بخاری شریف میں تائس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیسہ وعبد الخمیلہ، روپے پیسے کا، درم و دینار کا، مال و دولت کا جو پجاری ہے اس کا بندہ بن گیا، اسی کو اپنا مقصد اور مطمع نظر بنا لیا، وہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ ان اعطی راضیہ وان لم یؤت ثابتا، اگر اس دنیا کے پجاری کو دنیا کی ہوس جس کے دل میں گھر کر چکی ہے، کچھ دیں گے بڑا خوش ہوگا، راضی رہے گا، اگر ہاتھ پیچھے کھینچیں گے، کچھ نہیں دیں گے، آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں خوشحالی میں، کہتا ہے میری صلاحیتیں ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے کہیں آزمائش کریں یا اس پر کوئی عذاب یا سختی کریں تو پھر وہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے گلے شکوے، اللہ کی مخلوق کے بھی گلے شکوے اس کی زبان پہ ہوتے ہیں اور رب العالمین کے بھی گلے شکوے ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، جو اس کے آس پاس رہتے ہیں، جو اس کے ارد گرد ہیں، جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، معاملات ہیں، جن کے تعاون اور مدد سے وہ زندگی کے دن گزار رہا ہے، اگر وہ ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یہ شکریہ کی عادت اپنانی چاہیے ہمیں۔ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنے والدین کے ہمیشہ قدردان اور شکر گزار رہیں، بڑے بہن بھائیوں کے جو ہمارے اخراجات اٹھاتے ہیں، جو ہمیں کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے لباس فراہم کرتے ہیں، رہنے کے لیے چار دیواری اور چھت مہیا کرتے ہیں، ہر لمحہ ہر گھڑی ہمیں ان کا ممنون اور مشکور رہنا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو بندوں کے بھی ناشکرے ہیں، وہ اپنے رب کے بھی ناشکرے ہیں۔ والدین اللہ کے بعد ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، جو دنیا میں ہمیں لانے کا سبب اور ذریعہ بنے، جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے۔ پیدا رب العالمین نے کیا، اللہ نے دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ بنایا، ایک واسطہ بنایا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمائی؟ اپنے ہاتھ سے بنایا، ہر قسم کی مٹی لی، اس میں سختی، نرمی، ہر رنگ کی مٹی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شکل و صورت دے کر روح پھونکی، آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، فرشتوں سے فضیلت دے دی، ان کی بائیں پسلی سے مادہ کے بغیر سیدہ حوا علیہ السلام وہ پیدا ہوتی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ تین ہستیاں ہیں، آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے، بغیر مرد عورت کے، اللہ نے مٹی سے بنا کے روح پھونک دی۔ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، پھر ان کے بعد بہت سارے مرد اور عورتیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 500 سال سے زائد کچھ عرصہ پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں تشریف لائے، زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، امتی کی حیثیت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پرچار کرتے ہوئے قرب قیامت اللہ تعالیٰ انہیں نازل فرمائیں گے۔ یہ تین ہستیاں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ اپنی قدرت کاملہ کا مظہر اور اظہار فرمایا ہے کہ ان کو دنیا میں اللہ لائے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی مرد عورتیں انسان، کوئی بغیر ماں باپ کے دنیا میں نہیں آیا، جتنے آئے ہیں وہ آ رہے ہیں، آتے رہیں گے، سب کے سب مرد اور عورت کے مرہون منت ہے اپنے ماں باپ کے، جن کی وجہ سے وہ دنیا میں آتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ اللہ نے فطرتی رکھا ہے، جس طرح پانی کی اللہ نے فطرت بنا دی، عادتاً اس کا کام ہے، جس طرف راستہ ملے وہ بہہ جاتا ہے، ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ آگ کا کام ہر چیز کو جلا کے رکھ دینا، لو آئے اس میں وہ پگھلا کے رکھ دیتی ہے آگ۔ ابن رجب البغدادی، آگ سے ایک بات ذہن میں آ گئی، رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب احوال القبور میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں جو پہلے دور کے سلف صالحین نیک لوگ تھے، آخرت کی فکر کس طرح ان کے ذہنوں میں تھی۔ اگر کبھی دل غفلت کا شکار ہو جاتا، اللہ کی یاد اور عبادت سے پیچھے ہٹ جاتے، تہجد میں کمی دیکھتے، ذکر اذکار میں، تلاوت قرآن میں، نفل نوافل میں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے حوالہ سے کمی بیشی دیکھتے، تو کسی لوہار کی بھٹی پہ چلے جاتے جہاں وہ لویا پگھلا رہا ہوتا،
اسے دیکھ کے کئی ایسے ہوتے بے ہوش ہو کر غشی کھا کے گر جاتے کہ اللہ کی آگ جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی آگ ہے جو اتنے سخت لوہے کو پانی کی طرح پگھلا کے رکھ دیتی ہے، وہ آخرت کی آگ جو اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، اس آگ کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر کہاں سخت قوت اور طاقت ہے۔ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے، رجوع اللہ کرتے، یہ ان کی صورتحال تھی۔ تو آگ کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے ہر چیز کو جلا دینا، پگھلا کے رکھ دینا، خاک بنا کے رکھ دینا، اس کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اللہ کی حکم کی تابع ہیں۔ جس طرح فطرتاً انسان ماں باپ کے ذریعہ سے دنیا میں آ رہا ہے، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے 3 مظہر دکھائے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، جو بغیر باپ کے دنیا میں آئے۔ باقی ہم سب یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہم اگر اپنے والدین کے احسان مند نہ ہوں تو ہم کیسے انسان ہیں؟ ہم اپنے رب کے بھی شکر گزار نہیں بن سکتے۔ اس لیے ان ہستیوں کی قدر کریں جو ہمارے محسنین ہیں، جس انداز میں بھی، جیسے کیسے بھی، تھوڑی بہتی جیسی بھی ہمارے ساتھ شفقت اور مہربانی کرتے ہیں، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی بھی کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، حتیٰ کہ مسلمان کا تو یہ شیوا ہونا چاہیے، اگر آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، روپے پیسے دے کر آپ کوئی سامان خریدتے ہیں، جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہہ دیں، جزاک اللہ خیرن کہہ دیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر و اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ انگلش میں جو تھینک یو، تھینکس، اس طرح کے الفاظ کہہ لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کسی ملک کا باسی ہے، انگلش بولنے والا ہے، شکریہ کا کلمہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو دعائیہ کلمات اصل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں کہ جو بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیکی کرے، تعاون کرے، کسی صورتحال میں بھی آپ کا حق بنتا ہو نہ بنتا ہو، ہر حال میں آپ اس کے لیے دعا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فی آلک و مالک، اللہ آپ کے گھر میں، آپ کے مال میں برکت فرمائے، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اور جو آخرت کا طلبگار ہے، مومن ہے، ایمان کی حالت میں کوشش کاوش کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی کوشش کی، محنت کی قدر دانی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ قدرہ نہیں، ہم بندے نہ شکرے ہیں، نہ قدرے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ایک گھوڑے کے حوالہ سے کئی قسمیں اٹھانے کے بعد کیا فرمایا؟ ان الانسان لربہ لکنود، وہ ایک گھوڑا ہے جسے تھوڑا سا دانہ دودھ کا دیا، چارہ کھانے کے لیے فراہم کیا، پیدا اسے رب العالمین نے کیا، لیکن بندے کا اتنا فرما بردار، وہ میدان جنگ میں اس کو اتار دیتا ہے، وہ خود بھی تیر تلوار سے نیزے سے بچتا ہے، اپنے سوار کو بھی بچتا ہے، پہاڑوں کی، پتھروں کی، چٹانوں پہ جا کر، سخت جگہوں پہ اپنے سموں کو مار کر آگ نکالتا ہوا، چنگاریاں نکالتا ہوا جاتا ہے۔ کتنا ہے بندے تیرا فرما بردار اور مطیع بن گیا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ ان الانسان لربہ لکنود، اپنے رب کا انتہائی ناشکرا اور ناقدرہ ہے۔ جس رب نے اس پر اتنی نعمتیں کی، اتنی رحمتیں فرمائیں، اس نے قدر ہی نہیں کی، ناشکری اور ناقدری کی، وہ ہلاک ہو جانے والا، تباہ و برباد ہو جانے والا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری سوچ، فکر، صلاحیتیں آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہوں۔ جب ہم آخرت کو مد نظر رکھیں گے، ہماری دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سمجھ جائیں گے، اپنے رب کے ساتھ بھی ہمارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب کے ساتھ، جہاں ماحول معاشرے میں ہم رہتے ہیں، پھر گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، قطعاً کسی کا ناحق مال نہیں کھائیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، کسی کی عزت کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، دوسروں کی عزت کو ہم اپنی عزت سمجھیں گے، ان کو ادب احترام دیں گے، یہ سارے معاملات ہی سبر جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے خلاف دعا کی ہے، اللہ ہمیں محفوظ و معمون فرمائے کہ وہ ہلاک، تباہ و برباد ہو جائیں، جو درم و دینار، روپے پیسے کے پجاری بن گئے، ان کی نگاہ میں، نظر میں صرف روپیہ پیسہ ہے، مال دولت ہے، انسان کی قدر و قیمت نہیں۔
آج کل مال و دولت کو سلام کیا جاتا ہے۔ مال و دولت نے کئی لوگوں کے عیب چھپا رکھے ہیں، ان کے شر اور فتنوں کو چھپا رکھا ہے، اس کی وجہ سے ان کو سلام کیا جاتا ہے۔ اور جو اچھا انسان ہے، شریف ہے، شریف النفس ہے، اس کی شرافت کو کمزوری سمجھ کے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسا دنیا کا پجاری جو اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت بن کے آئے، آپ تو رحمت بھری دعائیں کرتے ہیں، لیکن جو آخرت کو پسے پش ڈال لے، دنیا کے پیچھے بھاگتا پھرے، دنیا اس کے آگے آگے ہو، اس کے دونوں ہاتھ ملاۃ یدئی کا شغلن والی کیفیت ہو، اسے فرصت ہی نہ ملے، وہ اس طرح مگن ہو جائے، دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پسے پش ڈال دے۔ اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا کہ اس بندے کا کیا حشر نشر ہو، کیا حال ہو۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَن تَكَشَ، اگر اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے، اے اللہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے، اس کا کوئی کانٹا نکالنے والا نہ ہو، اسے تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں بھری دعاؤں کا مستحق بنائے۔ اللہ ہمیں دنیا کا بندہ نہ بنائے، اپنا بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری موت آئے دین کے کسی شعبے پر آئے، مرنا تو سب نے ہے، کلمہ توحید کے ساتھ اللہ ہمیں شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ دنیا آخرت کے معاملات اللہ تعالی ہمارے بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔